یہ وہ ڈائن ہے جو اپنے ہی گھر کے 13 لوگوں کو کھا گئی۔ 13 جنازے جب نکلے تو علاقے میں کوہرام اور قیامت برپا ہو گئی۔ جو امیر بخش ہے وہ اس کو زہر لا کے دیتا ہے کہ یہ زہر جو ہے وہ کھانے میں آپ ملائیں، تو کچھ کی تو حالت وہیں غیر ہو کے وہ دم توڑ گئے، کچھ ہاسپٹل جا کے دم توڑ گئے۔ پہلے تھپڑ پہ ہی اس نے سب کچھ اگل دیا۔ ہم ہوتے تو نہیں یہ فیصلہ کرنے والے، لیکن جو اپنے ہی گھر کے 13 افراد کو اس دنیا سے رخصت کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ۔ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ وہ ڈائن ہے جو اپنے ہی گھر کے 13 لوگوں کو کھا گئی۔ اپنے ہی خاندان کے 13 لوگوں کو کیسے اس نے مارا، خود یہ کیسے بچ گئی، یہ کون ہے، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ اتنا خوفناک واقعہ کہ ایک ہی گھر کے 13 جنازے جب نکلے تو علاقے میں کوہرام اور قیامت برپا ہو گئی۔ یہ سندھ کے علاقے میرپور میں یہ واقعہ پیش ہے۔ اس کا نام ہے شائستہ، اور اس کو انفارچونیٹلی کہیں گے بدقسمتی سے ہوس اور محبت کا جس کو یہ نام دے رہی تھی ہو جاتی ہے اپنے ہی چاچو کے بیٹے سے جس کا نام ہے امیر بخش۔ اس کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بات چیت چلتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، جو کہ اسلام میں جائز بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کریں تو ان سے پوچھ کر ان کی مرضی جان لیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ان دونوں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو دونوں کے گھر والے آپس میں نہیں مانے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ولی ہوتے ہیں، جو فیصلہ وہ کرتے ہیں وہ فیصلہ آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اگر جی آپ کی مرضی جان لینی چاہیے، لیکن والدین جو ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کے اندر، وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹی یا بیٹا ہمیشہ تکلیف میں رہیں، تو دونوں کے گھر سے انکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ دونوں کے گھر والے انکار کر دیتے ہیں۔ امیر بخش کے باپ کو لگتا ہے کہ میری بھتیجی جو ہے ہمارے گھر آ کے سروائیو نہیں کر سکتی، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کو کما کر کبھی نہیں کھلائے گا۔ اس طریقے سے دونوں خاندان میں کبھی کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی یعنی کہ پچھلی پرانی بڑوں سے بھی، آباء و اجداد سے بھی کوئی دشمنی نہیں دیکھی گئی، اور ان دونوں خاندان نے آپس میں رشتہ جو ہے اس سے انکار کیا۔ تو شاید اگر وہ شادی کر دیتے تو سارے آج زندہ ہوتے، لیکن انہوں نے آپس میں جو ہے ایک پلان بنایا، ایک بہت بڑا پلان رچایا گیا کہ آخر اب یہ نہیں مان رہے تو اب کیا کیا جائے۔ امیر بخش نے کہا کہ میں ایک پلان تیار کرتا ہوں، تم اس میں میرا ساتھ دو، تو یہ سارے جو ہیں ان کو ہم ٹھکانے لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دونوں جو ہے وہ شادی کر لیں گے۔ شادی تو کیا کرنی تھی، اپنی ہوس پوری کریں گے۔ شائستہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ کیا پلان بنایا جائے۔ جو امیر بخش ہے وہ اس کو زہر لا کے دیتا ہے کہ یہ زہر جو ہے وہ کھانے میں آپ ملائیں اور ان کو کھلا دیں۔ وہ آٹا گوندتی ہے، اس کے اندر زہر گھولتی ہے، سارا آٹا گوند کے اس کے اندر روٹیاں بناتی ہے۔ اور دیکھیں، جب آپ کسی کا برا سوچتے ہیں، امیر بخش نے اپنے تائے کا برا چاہا، اور اس کے بعد کیا ہوا، جو اس کا باپ تھا وہ بھی اپنے بھائی کے گھر اس دن آ گیا۔ ان کے کتنے لوگ تھے، یہ کتنے بہن بھائی تھے، یہ بھی آپ کو سارا بتاتے ہیں۔ وہ بھی ادھر آ گئے اور امیر بخش ان سے کہتا ہے کہ ان کے گھر سے آج کھانا نہ کھائیے گا، تو آگے سے اس کے باپ نے کہا میرا بھائی ہے، میں تو کھانا کھاؤں گا، اس میں کیا ہے۔ وہ بھی آ گئے ادھر، انہوں نے آٹا گوندا ہے اور اس کے بعد روٹیاں بنائی ہیں، ان کو کھلائی ہیں، تو کچھ کی تو حالت وہیں غیر ہو کے وہ دم توڑ گئے، کچھ ہاسپٹل جا کے دم توڑ گئے۔ پھر پولیس حرکت میں آئی کہ ایک دم سے 13 لوگوں کو کیا ہوا، انویسٹیگیشن ہوئی، اور جب پکڑی گئی تو پہلے تھپڑ پہ ہی اس نے سب کچھ اگل دیا، سب کچھ جو ہے بتا دیا کہ میں نے کس طریقے سے ان کو زہر دیا۔ یہ پولیس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شائستہ کے 5 بھائی، 3 بہنیں اور 2 اس کے امی ابو، یعنی کہ پورا خاندان۔ یہ 4 بہنیں تھیں، 5 بھائی تھے، جس میں سے یہ ڈائن اکیلی بچ گئی۔ 5 اس کے بھائی جو ہیں وہ اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں، 3 بہنیں، والد اور والدہ۔ بوڑھا والد والدہ کہاں گرے، بھائی کہاں گرے، بہنیں کہاں مری ہوئی ہیں، کہ دل میں ایک جھٹکا تو لگا نا، پھر پشیمان ہو کے سب کچھ بتا دیا۔ اگر امیر بخش کا بتایا جائے تو اس کا والد اور اس کی والدہ، 2 لوگ وہ آئے تھے، اس کا والد اور ساتھ اس کا بھائی، وہ بھی اس جو کھیل انہوں نے جو پلان رچا تھا اس کا حصہ بنے۔ کچھ نے ہاسپٹل جا کر دم توڑ دیا اور کچھ نے، کیا اب ان کی شادی ہو جائے گی، کیا یہ ساری زندگی سکون سے رہے گی؟ میرے خیال میں اگر ان کو سزا دی جائے تو موت کی سزا نہ دی جائے۔ ہم ہوتے تو نہیں یہ فیصلہ کرنے والے، لیکن جو اپنے ہی گھر کے 13 افراد کو اس دنیا سے رخصت کر دے اس کے ساتھ کون سا سلوک ہونا چاہیے۔
آپ بتائیں کہ اپنی ایک خواہش اور ہوس اور محبت جس کو یہ نام دے رہے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے خاندان کو سلا دیا. ان کو سزا یہ ہونی چاہیے کہ یہ موت مانگے، ان کو موت نہ آئے، ان کو اس طرح سے سزا دی جائے کہ ساری زندگی یہ تڑپ تڑپ کر موت مانگے لیکن ان کو موت نہ ملے. ان کو اگر پھانسی دی گئی تو فوری طور پہ یہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے. کس طریقے سے وہ خاندان تڑپا، کچھ ہاسپٹل میں جا کے جن کا اس طرح کا زہریلا زہر کھانے کے اندر ملایا گیا تھا کہ کھاتے ساتھ ہی ان کی موقع واردات پہ اسی وقت جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. یہ ڈائن جو ہے، یہ شائستہ جو ہے، یہ کھا گئی اپنے پورے خاندان کو، اپنی بہنوں کو، سگے بھائیوں کو، بوڑھے والدین کو جنہوں نے آپ کو پالا پڑھایا، آپ کو پروان چڑھایا. وہ آپ کے لیے فیصلہ کبھی غلط نہیں کر سکتے. آپ اپنے والدین کے بارے میں اگر آپ کوئی عشق محبت کر رہے ہیں تو اپنے والدین کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ کی وہ ایک چھوٹی سی جو ہوس کے جو آپ کا شکار ہوتے ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آپ خاندانوں کو اجاڑ رہے ہیں، آپ خاندان تباہ کر رہے ہیں. تو یہ شائستہ جو ہے فی الحال پکڑی گئی ہے، امیر بخش بھی پکڑا گیا ہے، لیکن ان دونوں کے خاندان ابھی اس دنیا میں نہیں رہے. پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا. سندھ میرپور کا یہ واقعہ ہے جہاں پہ تویز گنڈوں کا پہلے سہارا لیا گیا، تویز گنڈے کیے جائیں، وہ نہیں کام چلا تو اس کے بعد جو ہے وہ آٹے میں زہر ملا کر پورے خاندان کا سوایہ کیا گیا. کیا کہیں گے آپ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.